جنسی لذت پر انسان۔ اس کائنات میں انسان ایک اہم مرکزی مقام کا حامل ہے، چونکہ قدرت نے انسان کو پوری کائنات کا ایک نمونہ بنایا ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اسی قدرت کا تابع ہے، اور انسان کو قدرت نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اس کی تابعداری اپنے ذہن و شعور سے کرے، اور یہ کچھ شعور بھی اس لیے اسے عطا کیا ہے، اور وہ تمام مخلوقات سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر اپنی ذہنی قوت کو بروئے کار لا کر اس کے فرمان کی تکمیل کرے۔ انسان نے اپنی اپنی سمجھ و فراست کے تحت خود کو کہیں مختلف مذاہب اور کہیں طرح طرح کے تہذیبوں میں مقید کر لیا، اور ان کے دائرہ کار میں آ کر خود کو بڑھانے سنوارنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی جاتی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑھانے سنوارنے میں خواہش اور لذت کا جذبہ ہمیشہ سے پایا، اور اسی لذت و خواہش کے زیر اثر سے خوب تر کی تلاش میں رہا، اور حقیقت میں کارخانہ حیات پر نظر ڈالی جائے تو اس کا وجود ہی انسانی خواہشات پر منحصر ہے، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے وہ اپنی تمام جسمانی اور دماغی قوتیں صرف کر دیتا ہے۔ اس نے جب بھوک محسوس کی ہے تو غذا کی تلاش میں اپنی ساری کوششیں ختم کر دینے میں کوئی وقفہ نہیں اٹھا رکھا، اور جب کوئی آفت محسوس کی ہے تو اس کے تدارک کے لیے صحیح نہیں چھوڑی، اور انہیں خواہشات میں ایک فطری خواہش ہے جو تعلق جنسی یا جذبہ شہوانی سے وابستہ ہے۔ جس طرح اس نے کھانے کے لیے گیہوں سے لے کر مشق افرا چاہا، پینے کے لیے پانی سے لے کر شراب بنائی، پہننے کے لیے پتوں سے لے کر ریشم ڈھونڈا، علاج کے لیے جڑ سے لے کر پتی تک اعلیٰ ہدف بنایا، رہنے کے لیے خیموں سے لے کر بڑے بڑے اور اونچے خوبصورت محل بنوائے۔ اس طرح وہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز حد سے گزر کر ان بد عادتوں تک جا پہنچا جو بڑی حد تک غیر فطری، غیر انسانی اور غیر تمدنی ہے۔ غرض انسانی کی زندگی کوششوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی خواہش اور اس کی کوششوں سے باہم مربوط ہے، اور انسان کی یہ خواہش مرتے وقت تک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی ہے کہ دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پیدا ہونا ضروری ہے، جیسے کھانا اور کپڑا وغیرہ۔ کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن میں لذت کا داخل ہے، جیسے شہوت پرستی۔ اس لیے انسان کی شہوت پرستی جنس کی تاریخ حیثیت بھی وہی ہے جو خود انسان کی ہے، اور دنیا کی ساری چہل پہل بھی اس شہوت کا تماشا ہے۔ پھر انسان نے اپنی جنسی تسکین کے جو طریقے اخذ کیے یا اپنے ہیں، ان میں لذت کا عنصر زیادہ نمایاں رہا ہے۔ مرد اور عورت کی نفسیات جنسی۔ ڈاکٹر الفریڈ ڈی کنزے موجود صدی کے سب سے بڑے ماہر جنسیات تھے، جن کے مشہور عالم کنزے رپورٹ کئی سال سے دنیا بھر کے تعلیم یافتہ مردوں اور عورتوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کنزے رپورٹ 2 کتابوں کے مجموعے کا نام ہے، جس سے ایک عورت کی جنسی کردار پر مشتمل ہے۔ یہ فلاڈیلفیا کے میڈیکل پبلیشرز WP سائٹرس کمپنی کی جانب سے 1953 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا مصنف دراصل صرف تنہا مشرف کنزے ہی نہیں بلکہ انڈیا یونیورسٹی میں دی انسٹیٹیوٹ آف سیکس ریسرچ کے اسٹاف نے اسے مرتب کیا تھا۔ اس جماعت میں 4 محق شریک تھے: الفریڈ ڈی کنزے، وارڈل بی مرائے، کلائڈ ای مرائن اور پال ایچ جارڈ۔ یہ چاروں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس اسٹاف کے 6 اور رکن بطور ریسرچ اسسٹنٹ کے کام کرتے رہے، جن کا کام لائبریری میں حوالہ جات نکالنا اور اعداد اشمار کا حساب لگانا۔ جنسی خواب۔ جہاں تک رات کو جنسی خوابوں کا تعلق ہے، اس کے اسباب اور واقعات یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ عورتوں کو جنسی نفسیاتی اور عضلاتی تحریک کی بنا پر آتے ہیں، اور بظاہر ان کے خواب حقیقی تجربات پر مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال مردوں کے ایسے خواب عورتوں کی نسبت زیادہ مردوں کو آتے ہیں۔ اس بارے میں زیادہ دلچسپ ادادیہ ہے، اس قسم کے خواب زیادہ تر 40 یا اس کے لگ بھگ عمر میں آتے ہیں، لیکن مردوں کو خواب 20 برس یا اس کے کم و بیش میں انتہائی عروج پر ہوتے ہیں۔ یہ مردوں کو جنسی صلاحیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے 20 برس سے پہلے کی عمر میں مرد کی جنسی انعطاف کا زمانہ ہوتا ہے، اور عورت اس وقت جنسی دلچسپی صلاحیت کے نقطۂ عروج تک پہنچ جاتی ہے۔ تاثیر تباخانہ۔ ہند و پاک کے مشہور معالج حاذق الحکمہ حکیم ولی محمد تاثیر، حکیم حاذق مستند طبیہ کالج لاہور و پٹیالہ کے ہونہار فرزند، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، فاضل الطب والجراحت، عہد حاضر میں بے اولادی اور 5 پن کے واحد معالج۔ اب پیش کرتے ہیں آپ کا علاج جدید تقاضوں کے عین مطابق طبی اور تکنیکی آلات کے ذریعے۔ آپ مرد ہوں یا عورت، اگر آپ بے اولاد ہیں
یا اپنی بیماری کی پیچیدگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وقت پریشان ہونے کا نہیں بلکہ مستند علاج کے لیے تاثیر دواخانے پہنچنے کا ہے، جہاں بہت سے جوڑے اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ چکے ہیں۔ ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان 3 سالوں میں ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ہم نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیں کسی نے تاثیر دواخانے کا مشورہ دیا۔ یہاں پر ہم نے ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے علاج کروایا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دلکش نظر نہ آئے؟ چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کے لیے، غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے، حسن کی نشوونما اور حفاظت کے لیے، تین محاسے، دانے اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے میرا انتخاب صرف اور صرف تاثیر دواخانہ۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی ای کا تسلی بخش علاج کے بعد ٹیسٹ اپنی پسندیدہ لیبارٹری سے کرائیں اور باقی عمر مطمئن رہیں۔ خونی و بادی بواسیر، فالج، لکوہ، کمر درد، جوڑوں اور پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، امراض جگر و معدہ، معدے کا السر اور تمام نفسانی اور اعصابی بیماریوں کا جدید کمپیوٹرائز طبی و تکنیکی آلات اور آزمودہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ 30 دن میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرائیں۔ صرف چند دن دوائی کے استعمال سے نسوانی حسن بہت نمایاں۔ 30 سال تک کے لڑکے لڑکیاں قد میں 4 سے 6 انچ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے فری کمپیوٹرائز طبی مشورے، فری کمپیوٹرائز چیک اپ اور اس کے علاوہ تمام امراض کے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ اور ایک خاص بات، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی جانب سے فری میرج ایجوکیشن کا خصوصی اہتمام صرف آپ کے لیے۔ آپ کی خدمت تاثیر کا افتخار۔ تاثیر دواخانہ، نزد کمیٹی چوک، اقبال روڈ، راولپنڈی۔ ٹیلی فون 57732395 55300536۔ 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن سروس 0300 955 2889۔ فری آن لائن ہیلپ سروس تاثیر دواخانہ @yahoo.com، تاثیر دواخانہ @hotmail.com۔ تاثیر دواخانہ، جہاں زندگی مسکرائے۔